نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم۔ اس کائنات کے معزز اور محترم انسان صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہمیں تین طبقوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ ایک طبقہ مہاجرین کا ہے جنہیں اللہ نے بڑی عزت اور عظمت عطا فرمائی۔ دوسرا طبقہ انصار کا ہے کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں معزز اور محترم قرار دیا۔ تیسرا طبقہ وہ ہے ان لوگوں کا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے یا فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامن رسالت سے وابستہ ہو گئے اور صحابی قرار پائے۔ ان شخصیات میں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، انہیں ان سے راضی ہونے کی سند عطا فرمائی اور انہیں جنتی قرار دیا۔ ان طبقات میں ایک شخصیت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت سے وابستہ ہوئے۔ امام رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ارشاد فرمایا تھا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، آج اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لیتا ہے گویا وہ امن میں آ گیا۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ خود بھی صحابی ہیں، بڑی قابل فخر بات ہے یہ۔ ان کے بیٹے صحابی ہیں، یہ بھی بڑی قابل عزت بات ہے۔ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالی عنہا صحابیہ ہیں، اور پھر ایک اور اعزاز انہیں حاصل ہے کہ ان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور یہ اعزاز بھی سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور یہ شرف کتنا بڑا شرف ہے کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول داماد ہیں۔ یہ اعزازات سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہیں، لیکن بدبختی اور بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ایک شخص عبد الباسط حافظ عبد الباسط شیخو پوری، اس نے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، ان کے بارے میں گستاخانہ لہجہ اختیار کیا اور توہین آمیز اور طنز آمیز گفتگو کی کہ جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور عبد الباسط شیخو پوری کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے بدبخت، اے مردود، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم قرآنی شخصیات ہیں، اور ان کے بارے میں زبان کھولنا اللہ رب العزت کے بارے میں زبان کھولنا ہے، اور ان کے بارے میں زبان، ان کے خلاف زبان کھولنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولنا ہے۔ ہم عبد الباسط شیخو پوری سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بات بالکل واضح واضح کہتے ہیں کہ اپنی بدبختی کو دور کرنے کے لیے، اپنی بدقسمتی کو دور کرنے کے لیے عبد الباسط شیخو پوری کو پوری امت مسلمہ کے سامنے سر عام معافی مانگنی چاہیے اور اپنے آپ کو ہلاکتوں اور بربادیوں سے بچا لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اسے عقل عطا فرمائے اور فہم عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔